خداوند یسوع کے نہایت ہی عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج صبح ایک خوبصورت دن ہے۔ سب سے بڑھ کر تو ہم سب خدا کی حضوری میں ہیں، خدا کے گھر میں ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کی اور کوئی بڑی بات ہو نہیں سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ملک پاکستان کو آزاد ہوئے کتنے سال ہو چکے؟ 75 سال۔ ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ہمارے ملک پاکستان کو برکت دے، بحال کرے اور ہمیشہ اس ملک میں جو بسنے والے لوگ ہیں، عوام ہے، قوم ہے، وہ خوشحال رہے۔ آمین۔ آزادی کا دن ہے، تو آئیے آج صبح ہم خداوند کے کلام میں سے حقیقی آزادی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم حوالہ کھولیں، آپ سب سے آپ گزارش ہے، چہل قدمی بند کر دیں، اپنی اپنی جگہوں پر جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیں اور خدا کے کلام کو سنیں۔ کیونکہ ہمارا چرچ میں آنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پتہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ خدا کی آواز کو سننا۔ وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، شنوا یعنی کہ سننے کے لیے جانا احمقوں کے سے زبیہ گزرانے سے بہتر ہے۔ تو ہم احمق نہیں ہیں کہ جب وقت آئے کہ ہم خدا کے شنوا ہوں تو ہم باتوں میں، ہم ادھر ادھر، ہم چہل قدمی میں لگ جائیں۔ ٹھیک ہے؟ آئیے جن کے پاس خدا کا کلام ہے میرے ساتھ نکالیے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب 31ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 8واں باب 31ویں آیت سے 36ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ سو بڑی توجہ سے غور سے خدا کے کلام کو سنیے۔ لکھا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، آج ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی آزادی کے دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک سیاسی طور پر، جغرافیائی لحاظ سے اور ملکی سطح پر آزاد ہوئے آج 75 سال تو ہو چکے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم لوڈ شیڈنگ سے آزاد ہیں؟ کیا ہم اس ملک میں پائے جانے والی کرپشن سے آزاد ہیں؟ کیا ہم دہشت گردی سے، رشوت خوری سے، لاقانونیت سے، بے روزگاری سے، ناخواندگی سے آزاد ہیں؟ نہیں۔ بہت سی غلامیوں کے اندر آج بھی ہماری قوم جو ہے وہ جکڑی ہوئی ہے، اور جو سب سے بڑی غلامی ہے، جو سب سے بنیادی وجہ ہے، وہ گناہ ہے، جس سے انسان آزاد نہیں ہے۔
اور اس دنیا کے اندر یہ بڑی نوع انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو ہے یہ آزاد رہنا چاہتا ہے، یہ آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہ غلامی میں نہیں رہنا چاہتا۔ اور اگر آپ انسانی تاریخ پر غور کریں، انسانی تاریخ جو ہے یہ آزادی کی جدوجہد سے بھری پڑی ہے، اور ہر جنگ کے پیچھے بنیادی وجہ پتہ کیا ہے؟ آزادی۔ آزادی کے لیے لوگ ہمیشہ سے لڑتے آئے ہیں اور لڑ رہے ہیں، جانفشانی کرتے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگرچہ انسان غلام بن کر رہنا نہیں چاہتا، لیکن تو بھی آج انسان بہت سی اقسام کی اسیریوں میں ہے، غلامی کے بندھنوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور بائبل مقدس میں دوسرا پطرس 9واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو شخص جس چیز سے مغلوب ہو جاتا ہے اس کا غلام ہے۔ جو چیز بھی، جو کام بھی، جو شخص بھی آپ کو مغلوب کر دیتا ہے، آپ کو شکست کر لیتا ہے، آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں، یہ بائبل کہہ رہی ہے۔ اور آج دنیا پر آپ غور کریں، ہر شخص کسی نہ کسی کی غلامی کے اندر ہے، لیکن گڈ نیوز کیا ہے؟ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ اگرچہ انسان غلام بن کر رہنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود بھی مختلف اقسام کی قیدوں میں، اسیریوں کے بندروں میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح سب کو آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہاللیلویہ۔ اور خداوند نے یہاں پر کیا کہا؟ 32ویں آیت، اور تم سچائی سے واقف ہوگے۔ تو سچائی کیا کرے گی؟ سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اور یہ بات خداوند یسوع مسیح نے ان یہودیوں سے کہی جو مسیح پر ایمان لے کر آئے تھے، اور جب خداوند نے یہ بات کہی تو ان کو برا لگ گیا، برا مان گئے، کہنے لگے ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ تو کیا یہ سچ بول رہے تھے؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ کی غلامی کے اندر ہیں۔ اگر آپ قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھیں، اب بائبل کو پڑھ کر دیکھیں، تو قوم بنی اسرائیل کئی دفعہ مختلف قوموں کی اسیری میں گئی ہے، کبھی مصر کی غلامی میں، کبھی اسور کی غلامی میں، کبھی فارس کی غلامی میں، کبھی بابل کی غلامی میں، کبھی یونان کی غلامی میں۔ اور جس وقت یہ بات چیت ہو رہی تھی اس وقت بھی ملک فلسطین کے اوپر رومیوں کا قبضہ تھا۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، ہم تو ابراہیم کی نسل سے، ہم تو مسیح کے لوگ ہیں، ہم تو یسوع کے خون خریدتے ہیں، ہم تو یسوع کے ماننے والے ہیں، ہم تو کسی کی غلامی میں نہیں۔ لیکن وہ غلامی کے اندر تھے۔ دو پہلوؤں کے اعتبار سے یہ بات غلط تھی جو انہوں نے کہی۔ پہلی بات، اگر دنیاوی پہلو کے اعتبار سے دیکھیں تو اس اعتبار سے بھی یہ بات غلط تھی، کیونکہ یہ کئی بار مختلف قوموں کی اسیری میں رہے، 400 سال تو مصر کی غلامی میں رہے، 70 سال بابل کی اسیری میں رہے، اور بھی مختلف اقوام کی اسیریوں میں یہ مسلسل رہتے رہے۔ اور اگر روحانی اعتبار سے دیکھیں تو یہ گناہ کی غلامی میں تھے، یہ شریعت کی غلامی میں تھے، یہ جہالت کی قید میں تھے، یہ جھوٹ کی غلامی میں تھے، یہ ریاکاری کی غلامی کے اندر پھنسے ہوئے لوگ تھے۔ اور دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ ہم کبھی کسی کی غلامی میں
نہیں رہے، حالانکہ غلامی کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے تھے اور اسی میں زندگی گزار رہے تھے، اور یہ بڑی ہولناک بات ہے۔ اور دراصل خداوند یسوع مسیح جس غلامی کی بات کر رہے تھے وہ یوحنا 8:34 میں دیکھ لیجئے، یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ خداوند دراصل اس غلامی کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ اگرچہ غلامیوں میں رہے لیکن وہ اس بات سے انکار کر رہے ہیں ہم کسی کی غلامی میں کبھی نہیں رہے۔ اور خداوند نے کہا کہ جو گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ کا غلام ہے، جو شخص گالیاں بکتا ہے وہ گالیوں کا غلام ہے، جو شخص شراب پیتا ہے وہ شراب کا غلام ہے، جو شخص سگریٹ پیتا ہے وہ سگریٹ کا غلام ہے، جو شخص زناکاری کرتا ہے وہ زناکاری کا غلام ہے، اور جو شخص رشوت لیتا ہے، لالچ کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، کسی کو معاف نہیں کرتا، وہ ان بدروہوں کی قید کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ آزادی کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ بولنے والا زبان کی غلامی میں، بہت زیادہ خاموش رہنے والا خاموشی کی غلامی میں، بہت زیادہ سنجیدہ رہنے والا سنجیدگی کی غلامی میں، بہت زیادہ خوش رہنے والا خوشی کی غلامی میں۔ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کی غلامی کے اندر ہے۔ انا کی غلامی ہے، اکڑ ہے لوگوں کے اندر، میرے سے بڑھ کر کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ کسی کو سمجھ نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی دانشور نہیں، جو میں نے کہہ دیا وہ درست ہے۔ خودی کی قید میں ہے، انا کی قید میں ہے، بغض کی عیب جوئیوں کی قید میں ہے، الزام تراشیوں کی قید میں ہے، لوگ جھوٹ کی قید میں ہیں۔ اسی لیے خداوند نے کہا جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ اور اس سے بڑھ کر خداوند نے ایک اور بات بھی کہی تھی۔ خداوند نے کہا تھا کہ تمہارا باپ، انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ ابراہام ہے، خدا نے کہا تمہارا باپ ابلیس ہے، کیونکہ وہ شروع سے خونی ہے اور جھوٹ بولتا آیا ہے، بلکہ وہ جھوٹ کا باپ ہے۔ تو اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ کی غلامی میں ہیں، تو آپ کا باپ آسمانی باپ نہیں ہے، ابلیس ہے۔ آج صبح غور کیجیے کن چیزوں کی غلامیوں میں آپ جکڑے ہوئے ہیں۔ سو آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ لوگ ذہنی طور پر غلام ہیں، لوگوں کے ذہن تنگ ہیں، سوچے تنگ ہیں، چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ اور یہ کیا ہے غلامی؟ اور یہ ذہنی غلامی بڑی خطرناک غلامی ہے۔ ان سے بچنے کی، ان سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آج بہت سے لوگ ہیں جو گناہ کے ساتھ ساتھ بدروہوں کی غلامی میں ہیں، اور اپنی ناپاک خواہشات کی غلامی میں ہیں، دنیاوی رسم و رواج کی غلامیوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کہا تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ سو آج خداوند یسوع مسیح آزاد کرنا چاہتا ہے۔ خداوند نے کہا کہ جب سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی کے لیے جو یونانی زبان میں ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایلیتھیا۔ یہ وہ سچائی ہے جو آپ کو ایمان کی حد تک لے کر جاتی ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جس کے اندر آزاد کرنے کی قدرت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا یوحنا 14:6 میں کہ راہ، حق یعنی کہ ٹروتھ، یعنی کہ گریک میں ہے ایلیتھیا، راہ، ایلیتھیا اور سوئے زندگی میں ہوں۔
اور سچائی یعنی کہ جب تم مجھ سے واقف ہوگے، جب تم مجھے جان جاؤ گے، جب تمہیں میری پہچان ہوگی تو تم کیا ہوگے؟ آزاد ہو گے۔ لیکن جب تک کوئی شخص مسیح کو نہیں جانے گا، مسیح سے اس کی واقفیت نہیں ہوگی، وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور جو گریک ورڈ ہے نا واقفیت کے لیے اور آزاد کے لیے، ان کی جو گرامر ہے اس کے اندر مسلسل جاری رہنے والا یہ عمل ہے۔ اگر مسلسل تم مسیح کو جانتے رہو گے، مسلسل تم الیتھیا سے، سچائی سے واقف ہوتے رہو گے، تو یہ سچائی تمہیں آزاد کرتی رہے گی۔ جہاں پر آپ کی واقفیت سٹاپ ہو گئی، وہاں پر آپ پھر قید ہوئے۔ اگر آپ اس واقفیت میں بڑھ رہے ہیں تو آپ آزاد ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ بڑھ نہیں رہے اور آپ سٹاپ ہو گئے ہیں تو آپ قید میں۔ آپ کو آزادی کی ضرورت ہے، اور یہ آزادی جو ہے خدا کا بیٹا یسوع دے سکتا ہے۔ دو طرح کی سچائیاں ہیں، ایک دنیاوی سچائی ہے اور ایک آسمانی سچائی ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر سچ نہیں ہے، دنیا میں سچائی نہیں ہے، دنیا کے اندر ایک مورل ٹروتھ یعنی کہ اخلاقی سچائی موجود ہے، اور وہ سچائی ایسی ہے کہ وہ لوگ جو دہریے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ بھی سچ بولتے ہیں۔ یہ مورل ٹروتھ ہے، لیکن یہ سچائی جو ہے یہ کسی کو آزاد نہیں کر سکتی۔ افلاطون نے ایک بات کہی، افلاطون نے کہا کہ یہ جو سچائی ہے یہ کوئی زمینی پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آسمانی ایلیمنٹ ہے، اور جو شخص اس زمین پر سچائی کی پریکٹس کرتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کا کنیکشن آسمان کے ساتھ ہے۔ سچ بولنے والے کا کنیکشن آسمان کے ساتھ ہے۔ اگرچہ دنیا میں انسانیت میں سچائی ہے، اخلاقی سچائی ہے، لیکن یہ سچائی آزاد نہیں کرتی۔ لیکن مسیح جو سچائی ہے وہ ان تمام سچائیوں سے بالا تر ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جو آزاد کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ سچ ہے کہ اندھے دیکھ نہیں سکتے، یہ سچ ہے، لیکن یہ سچائی ہے کہ یسوع اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ سچ ہے کہ لنگڑے چل نہیں سکتے، لیکن یہ سچائی ہے کہ یسوع لنگڑوں کو بھی چلاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے ہزاروں کھا کر سیر نہیں ہو سکتے، لیکن یہ سچائی ہے کہ یسوع 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے ہزاروں کو سیر کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سچائی ہے کہ یسوع مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ سچائی ہے جب کشتیاں طوفانوں میں پھنس جاتی ہیں تو ڈوب کر غرق ہو جاتی ہیں، لیکن یہ سچائی ہے یسوع طوفانوں کو بھی تھما دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ سچائی ہے جو آزاد کرتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی آزادی کے حوالے سے غلطیوں کے خط میں پولس رسول نے 5ویں باب کی پہلی آیت میں کہا کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو تاکہ غلامی کے جوئے میں نہ جھکو۔ عزیزو، غلامی جو ہے یہ ایک جوا ہے جس سے مسیح آزاد کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا، انسان بنا، دکھ سہا، کوڑوں کی مار کھائی، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہایا اور صلیب پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا۔ کس لیے؟
ہمیں آزاد کرنے کے لیے. لیکن المیہ یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ مسیح کے کفارہ دے دینے کے بعد بھی، آزادی کا کام کرنے کے بعد بھی، آزاد کر دینے کے بعد بھی مسیحی لوگ، خدا کے لوگ مختلف اقسام کی اسیریوں میں، قید میں جکڑے ہوئے ہیں، غلامی کے جوئے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جس سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم غلامیوں کی بات کریں تو ان کی مختلف اقسام ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں ہر ایک چیز پر بات کروں، لیکن چند ایک باتیں آج صبح آپ سب کے گوش گزار کروں گا جن کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. بنیادی طور پر تو انسان گناہ کی غلامی میں ہے ہی، لیکن جب مسیح نے کفارہ دے دیا اور جو شخص مسیح کو قبول کر لیتا ہے وہ گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے. لیکن لکھا ہے غلطیوں میں کہ مسیح نے آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جو تو لوگ دوبارہ غلامی کے جوئے میں چلے جاتے ہیں. اور آج ایک ایسی غلامی ہے، پہلی بات جس کے بند میں لوگ جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ پتہ کیا ہے؟ جھوٹ کی غلامی. آج انسان جھوٹ کی غلامی کے اندر جکڑا ہوا ہے. جھوٹ بولنا تو ایسے جیسے آج کوئی فیشن بنتا جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی بات کے لیے، چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے جھوٹ بولنا انسان کے لیے عام سی بات ہو گئی ہے، اور سب سے بڑھ کر مسیحیوں کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے. لیکن جھوٹ بولنے والے کون ہے پتہ آپ کو؟ ابلیس کے فرزند. خدا نے کہا کہ تمہارا باپ ابلیس ہے، کیونکہ وہ شروع سے جھوٹ بولتا آیا ہے، بلکہ وہ جھوٹ کا باپ ہے، وہ جھوٹ کا فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہے. اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ اپنے باپ ابلیس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ اپنے آسمانی باپ کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. پہلی صدی کے اندر مسیحیوں کی جو سچائی تھی، چرچ کی، ایمانداروں کی سچائی کی گواہیاں دی جاتی تھیں. عدالتوں میں جب فیصلے کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تھے تو کسی کرسچن کو، کسی مسیحی کو، کسی ایماندار کو بلایا جاتا تھا کہ جو کچھ یہ کہے گا سچ کہے گا، اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. اس وقت مسیحیوں کی سچائی، مسیحیوں کا کردار ضمانت تھی. آج کا مسیحی کیا کر رہا ہے؟ موبائل پہ بس 5 منٹ میں آیا، وہ 5 منٹ آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے. آپ کہاں ہیں؟ بیٹھا گھر میں ہوگا، میں فلاں جگہ پر ہوں. ٹھیک ہے، کر کچھ رہا ہوگا، لیکن جھوٹ بولے گا کہ میں یہ کر رہا ہوں. وہی کیا ہے؟ غلامی. وہ جھوٹ کا غلام ہے جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، جس کی زبان پر ہر وقت جھوٹ ہے، جس کی زبان پر ہر وقت گالیاں ہیں، جس کی زبان پر ہر وقت عیب جوئی ہے، جس کی زبان پر ہر وقت نیگیٹو باتیں ہیں. وہ غلامی کے اندر ہے، اور اسے آزادی کی ضرورت ہے. اور یہ آزادی کون دے سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری. اور تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی. ہم بے شک کہتے رہیں میں بڑا چرچ جاتا ہوں، بڑا دعا کرتا ہوں، بڑی دائیکی دیتا ہوں، بڑے روزے رکھتا ہوں، لیکن ریاکاری مجھ سے جاتی نہیں، جھوٹ میرے اندر سے ختم نہیں ہوتا. آپ آزاد نہیں، آپ غلام ہیں.
آپ کا باپ یہ ہوا نہیں ہے، آپ کا باپ ابلیس۔ سو آج اس غلامی سے آپ کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، پہلی بات جھوٹ کی غلامی ہے، اور ایک اور غلامی ہے، اور یہ غلامی جو ہے یہ ملک کی سطح پر ہے، بلکہ یہ عالمگیر سطح پر ہے، اور اس غلامی کو کہتے ہیں یہ غربت کی غلامی ہے۔ غربت، غریبی۔ اور آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا، اس کے مشن کا جو خصوصی ٹارگٹ تھا وہ کیا تھا؟ غریب لوگ۔ لوکا کی انجیل کے 4 باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں خداوند نے کہا، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے بھیجا کہ غریبوں کو خوشخبری سنا۔ اس نے مجھے مسح کیا کہ قیدیوں کو رہائی دوں، اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ یہ یسایہ 61 کا اقتباس ہے جسے خداوند نے عبادت خانے میں پڑھا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کا منشور ہے۔ اور اب آپ سوچیں گے کہ کیا خداوند یسوع مسیح امیروں کے لیے نہیں آیا؟ لیکن اس غربت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے نزدیک اگر میں سوال پوچھوں، آپ کے نزدیک غربت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ہے غریبی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بولیں۔ اور کوئی؟ مجھے پتا ہے آپ سب غریب نہیں ہیں، لیکن آپ کو پتا تو ہے کہ غریب ہوتا کیا ہے۔ جی، غریب کا جو بنیادی مطلب ہے، اس کا مطلب ہے پردیسی، اور اس کا مطلب ہے مسافر، وہ شخص جو اپنے وطن سے دور ہے۔ ہمارے نزدیک غریب وہ ہے جس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، اچھا گھر نہیں ہے، اچھا کھانے کے لیے نہیں ہے، جس کو ہر وقت پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے نزدیک غریب وہی ہے جو بھیک مانگنے والا ہے۔ لیکن آج صبح ہم جانیں گے کہ غریبی ہے کیا۔ جس غریبی کے جوئے کو توڑنے کے لیے، جس غربت سے آزاد کرنے کے لیے مسیح کو مسح کیا گیا، مسیح کو بھیجا گیا۔ اور خداوند نے کی جو اقتباس پڑھا، یہ یسایہ 61 باب میں سے پڑھا، اور ہم آج صبح چند ایک عبرانی لفظوں پر غور کرتے ہوئے غربت پر غور کریں گے۔ دراصل وہ غربت ہے کیا جس کے لیے خداوند یسوع مسیح دنیا میں آیا؟ تو پہلی بات، غربت کے لیے جو چند ایک الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان میں ایک لفظ ہے عبرانی خیزر، اور خیزر کا مطلب ہے جس کے پاس کافی نہ ہو، محتاج، ضرورت کے مطابق نہ ہو، تنگ دستی، یعنی کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اور جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، اس کے جو درمیان کا وقفہ ہے، اس کے درمیان میں جو گیپ ہے، اسے غریبی کہتے ہیں۔ خیزر یعنی کہ جس چیز کی کمی ہے آپ کے پاس، اور اس میں ضروری نہیں کہ پیسہ ہی ہو، اس میں پناہ بھی ہے، اس میں حکمت بھی شامل ہے، اس میں محنت بھی شامل ہے۔ دوسرا لفظ جو استعمال ہوا وہ ہے یاراش، جس کا مطلب ہے کنگال، مسکین، جس کے پاس پراپرٹی نہ ہو، ملکیت نہ ہو، جو سماج میں کسی کے برابر نہ ہو، رسوا۔ اور یہ لفظ جو ہے کسی بھی انسان کی غریبی کو اس کے
روپے پیسے سے یا اس کی فزیکل حالت سے نہیں دیکھتی، بلکہ سماجی تناظر میں اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جائزہ لیتی ہے کہ سماجی لحاظ سے اس شخص کی کیا ویلیو ہے۔ اور اگر آگے چلیں تو ایک اور لفظ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، ہبرو ورڈ ہے، وہ ہے دال۔ اور ہمارے معاشرے میں تو دال کو جوڑا ہی غربت سے جاتا ہے، دال روٹی کو، ہے نا، دال پکائیے، غریب لوگ دال پکاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگوں کی یہ سوچ ہے، لیکن میں دال بڑے شوق سے کھاتا ہوں، چند ایک دالیں میری بڑی فیوریٹ ہے۔ تو جو لفظ ہے نا دال، یہ ہبرو ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے دبلا، ضعیف، نحیف، کمزور یا پھر لٹکا ہوا۔ اور یہ ورڈ بائبل مقدس میں وہاں پر استعمال ہوا جہاں پر فرعون نے ایک خواب دیکھا، پتلی دبلی گائیں جو موٹی گایوں کو کھا گئی تھی، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے وہ شخص جس کے دوست نے اس کو چھوڑ دیا ہو۔ اب سنیں غریبی ہے کیا؟ کون شخص غریب ہے؟ جس شخص کو اس کے دوست نے چھوڑ دیا، جسے حقارت سے دیکھا جائے، جسے آسانی سے کچلا جا سکے۔ غریب وہ ہے جس کے پاس مصیبت یا نقصان کے باعث ہلاکت سے باہر آنے کے وسائل نہ ہوں، جس کے پاس نجات پانے کا کوئی وسیلہ نہ ہو۔ اور پھر ایک اور ورڈ ہے، وہ ہے ابیون، اور ابیون کا مطلب ہے جنہیں سہارے کی ضرورت ہے، یا جو سہارے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا، جو دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، جس سے ہر وقت کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک بہت ہی خاص ورڈ اور آخری ورڈ ہے یہ آنی، اور یہ بائبل مقدس میں غربت کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، 78 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اور اس کا مطلب ہے دباؤ سے پست شدہ شخص، زخمی، شکست، کچلا ہوا، مظلوم، جس پر جبر کیا گیا ہو۔ اور یہ جبر جو ہے یہ جنسی جبر بھی ہے اور معاشی جبر بھی ہے۔ اور یہ لفظ جو ہے یہ غربت کی اس حالت کو پیش کرتا ہے جو قوم بنی اسرائیل مصر میں غلامی کے گھر میں اٹھا رہی تھی۔ جو حالت مصر میں قوم بنی اسرائیل کی تھی اسے کہتے ہیں غریبی۔ اور خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا غریبوں کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ اب آپ سمجھیں کہ غریب شخص ہے کیا، غریب لوگ ہیں کون؟ غریب وہ ہے ایسے لوگ جو ناانصافی، ظلم کے باعث پست ہو چکے ہیں، جن کے دل شکستہ ہیں اور جو مختلف قیدوں میں ہے۔ یاد رکھیں جو شخص قید میں ہے، میں نے ذکر کیا نا جھوٹ کی قید ہے اور جتنی بھی قیدوں کا میں نے ذکر کیا ہے، جو شخص قید میں ہے، جو شخص غلام ہے، یاد رکھیں وہ غریب ہے۔ اگرچہ دنیا میں اس کا سٹیٹس ہو، اگرچہ وہ روپے پیسے والا شخص ہو، اور سب سے بڑا غریب وہ ہے جو خدا کے جلال سے محروم ہے، وہ غریب شخص ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ غریب صرف وہی نہیں ہے، یا غریب کی مدد کرنے کا مطلب محض یہی نہیں ہے کہ ہم روٹیوں سے کسی کا پیٹ بھر دیں یا اسے کچھ پیسے دے دیں۔ غریب وہ ہے جو اپنے جذبات میں، اپنے تعلقات میں، اپنی شخصیت میں آزاد نہیں ہے، جو ذہنی طور پر غلامی کا شکار ہے۔ اور وہ شخص کیا ہے؟ غریب ہے۔ اور ایسے زخمی لوگوں کو، ایسے کچرے ہوئے لوگوں کو، ایسے غریبوں کو، ایسے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے یسوع نے کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے،
اس لیے کہ اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ غریبوں کو خوشخبری سناؤں اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ اب سمجھ گئے آپ غربت کیا ہوتی ہے؟ اب اگر میں پوچھوں، لیکن چلے رہنے دیں، صرف سمجھ جائیں کہ آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، لوگ جھوٹ کی غلامی میں ہیں جس سے آزادی کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، غربت کی غلامی میں ہے، اور غربت صرف روپے پیسے کی کمی کی بات نہیں ہے۔ اور تیسری بات، آج ایک ایسی غلامی کے اندر دنیا جکڑی ہوئی ہے، وہ ہے خوف کی غلامی۔ خوف۔ امثال 29:25 میں لکھا ہے کہ انسان کا ڈر بھندا ہے۔ مختلف اقسام کے خوف کی غلامی کے بندروں میں لوگ جھگڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو بیماریوں کا خوف ہے، لوگوں کو بدروحوں کا خوف ہے، لوگوں کو کرونا وائرس کا خوف ہے، لوگوں کو ڈینگی کا خوف ہے، لوگوں کو لعنتوں کا، حادثات کا، مخالفین کا اور مستقبل کا خوف ہے، دشمن کا خوف ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے، قتل کرنے والا کیوں قتل کرتا ہے؟ اس کے اندر خوف ہے کہ اگر میں نے اس سے ختم نہیں کیا تو یہ مجھے ختم کر دے گا۔ یہ خوف ہے اس کے اندر، جس کی وہ غلامی کے اندر ہے، اور اس غلامی نے اس سے مرڈر کروا دیا۔ جو شخص خودکشی کرتے ہیں، خودکشی کرنے والا شخص بھی اس خوف کے بندھن میں جکڑا ہوا ہے۔ مختلف اقسام کے خوف ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انگلش میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، فوبیا۔ فوبیا کا کیا مطلب ہے؟ خوف کا مرض، خوف کی بیماری۔ اور یہ خوف کی ایک ایسی بیماری ہے، اس ورڈ فوبیا کی جو روٹ ہے وہ گریک ورڈ فوبوس کے اندر ہے۔ یہ گریک سے ورڈ آیا ہے، اور یہ وہ خوف ہے جس کو آپ امیجن کرتے ہیں کسی برائی کے حوالے سے، جبکہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ اسے امیجن کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اور خوف زدہ رہتے ہیں، اور یہ خوف نے آپ کو غلام بنا کے رکھا۔ لیکن خدا خوف سے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس میں 365 مرتبہ یہ ورڈ آیا ہے، خوف نہ کر۔ اور سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا ہر دن ہمیں خوف سے آزاد کرنا چاہتا ہے، کہ جس بھی خوف کی غلامی میں آج آپ ہیں، خداوند کہتا ہے خوف نہ کر، خوف نہ کھا، نہ گھبرا، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا۔ ہاللیلویا۔ سو خوف سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جو سب سے بڑی حیرانگی کی بات ہے وہ پتہ کیا ہے؟ انسان میں ہر چیز کا خوف ہے، بیماری کا بھی ہے، ٹھیک ہے، بدروؤں کا بھی ہے، حادثات کا بھی ہے، دشمن کا بھی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ سب چیزوں کا خوف ہے، لیکن خدا کا خوف نہیں۔ لوگوں میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو شخص دایا کی نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ پہلی بات یہ، اس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے۔ سیکنڈ، اس کے اندر چیزوں کا خوف ہے کہ یہ پیسے اگر میں نے چرچ میں دے دیے، پادری کو دے دیے، تو میرا کی بنے گا؟ میں نے جو یہ کام کرنا تھا وہ کس طرح ہوگا؟ خوف۔ آج اس خوف سے بھی آزاد ہوں۔ خدا کے گھر میں خدا کے کام کے لیے خوشی سے دیا کریں۔ جتنا زیادہ آپ دیں گے، خدا اس کو بڑھا کر 100 گنا کر کے آپ کو واپس دے گا۔ اور جس کام سے آپ خوف زدہ نا کہ یہ نہیں ہوگا یا یہ کیسے ہوگا، خدا اس کام کو دیکھیے گا
کیسے معجزانہ طریقے سے آپ ڈیل کرتے ہیں. سو اپنے اندر سے اس خوف کو نکالیں, آزاد ہوں, خدا کے گھر میں دیا کریں. خوف سے آزاد ہونے کی ضرورت. ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں, بچوں غور سے سننا ہے بات. ایک چوہا تھا, اس کو بلیوں سے بڑا ڈر لگتا تھا. اتنا خوف تھا اس کے اندر کہ وہ ہر وقت گھبرایا ہوا, ہر وقت سہما ہوا, ہر وقت ڈرا ہوا رہتا تھا. اس کی آزادی ختم ہو چکی. وہ کہتا تھا کہ میں آزادی سے گھوم نہیں سکتا, ہر وقت مجھے بلی کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کس وقت آئے گی اور مجھے کھا جائے گی. میری تو آزادی ختم ہو گئی ہے, میں تو گھوم پھر نہیں سکتا آزادی سے. ایک دن اس کا ایک دوست تھا, وہ بھی چوہا تھا. اس نے اس کو مشورہ دیا کہ ہمارے شہر میں ایک بزرگ ہے, بہت سمجھدار ہے, دانا شخص ہے, تو اس کے پاس جا, وہ تیرے خوف کا علاج کرے گا, وہ تجھے اس خوف سے آزاد کرے گا. تو ایک دن اس چوہے نے ہمت کی, کوشش کر کے, موقع دیکھ کر اس بابے کے پاس چلا گیا. بابے کو کہتا, بابا جی میں تنگ آ گیا ہوں, مجھے بلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے, میری تو آزادی ختم ہو گئی ہے, میں آزاد رہنا چاہتا ہوں. تو بابا نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں. اس نے کہا آپ ایک کام کریں, آپ مجھے بلی بنا دیں. جب آپ مجھے بلی بنا دیں گے, میں بلیوں کے بیچ میں رہوں گا, تو بلی کا خوف ختم ہو جائے گا. بابا نے اس کو بلی بنا دیا, بڑا خوش شادمان کہ چلو اب میری زندگی سکون سے گزرے گی. اب جب بلی بن کے وہ نکلا تو راستے میں اس کے پیچھے ایک کتا پڑ گیا. اب اس کو کتے سے ڈر لگنے شروع ہو گیا. پھر وہی سین, پھر بابے کے پاس گیا, بابا جی آپ ایک کام کریں, مجھے کتا بنا دیں. کتا بن جاؤں گا, کتوں میں رہوں گا, تو پھر کتوں کا کوئی خوف نہیں ہوگا, سکون سے آزادی سے زندگی گزاروں گا. بابا نے اس کو کتا بنا دیا, جرمن شیپرڈ بنا دیا. اب جب وہ کتا بن کے گھوم رہے ہیں, ایک دن شیر اس کے سامنے آیا. اب اس کو شیر سے ڈر لگنے لگا. پھر وہی پرابلم, پھر اس کی آزادی ختم ہو گئی. پھر وہ گھر میں بل میں چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے. پھر بابا کے پاس گیا, کہتا بابا جی پھر وہی مسئلہ ہے. تو بابا نے کہا آپ کیا کریں. اس نے کہا آپ ایسا کریں, مجھے نا شیر بنا دیں. بابا نے کہا بیٹا دیکھ, شیر تو میں تجھے بنا دوں گا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ شیر بننے کے بعد بھی مسئلہ یہ ہے کہ تیرا جو دل ہے وہ چوہے کا دل ہے. تیرا دل خوف سے آزاد نہیں ہے. میں تیرے دل کو نہیں بدل سکتا, اور میں تجھے اس خوف سے آزاد نہیں کر سکتا. تو عزیزوں, کچھ خوف ایسے ہیں جن کا علاج کوئی نہیں کر سکتا, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بدل جائے, آپ کے خوف کا علاج ہو جائے, آپ خوف سے آزاد ہو جائیں, تو اس خوف سے آزادی خدا کا بیٹا یسوع مسیح دے سکتا ہے. ہاللیلویا. ہمیں خوف سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے. آخری بات کر کے ہم ختم کریں گے. آخری خوف بتانے لگا. آخری خوف جو ہے, آخری غلامی جس سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے, وہ ہے الزام تراشی کی غلامی. آج آپ دیکھ لیجئے اپنی فیملیز میں, چرچ میں, اپنی قوم میں, اپنے ملک میں, ہر شخص کسی نہ کسی پر کسی بات کا الزام لگاتا ہوا آپ کو نظر آئے. کچھ بھی ہو جائے, الزام جو ہے وہ کسی اور پر ڈالا جائے گا. اور یہ الزام تراشی جو ہے یہ ایک غلامی ہے. اس کی بھی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا, بڑی انٹرسٹنگ ہے. کسی ملک میں ایک شخص تھا اور وہ غلام تھا, اور وہ اپنے مالک کے کھیت میں مزدوری کر رہا تھا, محنت کر رہا تھا. بہت شدید گرمی تھی, گرمی سے اس کا برا حال تھا, پسینے سے وہ شرابور ہوا تھا, اکا سڑا ہوا تھا. اچانک کام چھوڑ کے نہ جانے اس کو کیا ہوا, اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا
اور آدم اور ہوا کو برا بھلا بولنا شروع کر دیا کہ یہ سب آدم کی وجہ سے ہوا ہے، اگر وہ پھل نہ کھاتا تو یہ سزا نہ ملتی، اور یہ سزا نہ ملتی تو میں یہ محنت نہ کر رہا ہوتا، میرا پسینہ نہ بہ رہا ہوتا، میری یہ حالت نہ ہوتی۔ اس کا مالک نے دیکھ رہا تھا، اس کو ترس آیا، اس نے اس کو بلایا، کمرے میں لے گیا، پنکھے میں بٹھایا، اس کو پانی پلایا، کھانا دیا اس کو، اور کہا کہ تھوڑا ریسٹ کر، اور اس نے کہا تو ریسٹ کر اور میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، لیکن اس کمرے کے اندر یہ جو ایک خوبصورت سا باکس پڑا ہوا ہے اس کو مت چھیڑنا اور نہ اسے کھول کے دیکھنا، میں آتا ہوں۔ مالک چلا گیا، نوکر کھا پی کے ریسٹ کر رہا تھا، لیکن بار بار اس کا دھیان اس ڈبے کی طرف کہ آخر اس میں کیا ہے، کیوں میرا مالک منع کر کے گیا ہے کہ اس کو چھونا نہیں، اس کو کھولنا نہیں۔ بڑی کشمکش میں تھا، آخر اس نے کہا کہ میں دیکھ ہی لیتا ہوں مالک کے آنے سے پہلے کہ اس میں ہے کیا۔ اب جیسے اس نے اس باکس کو کھولا، اس باکس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت اور قیمتی پرندہ تھا۔ جیسے اس نے کھولا وہ پرندہ اڑ گیا اور ساتھ ہی مالک بھی آ گیا۔ مالک نے پوچھا یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اسے نہ چھونا، نہ ٹچ کرنا۔ مالک نے کہا تو آدم پر الزام لگا رہا تھا، آدم کو برا بھلا بول رہا تھا، کیا تو اس سے کم ہے؟ چاہ واپس جا کے کھیت میں کام کر۔ تو ہم غور کریں، جو ہم دوسروں پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، کیا ہم دوسروں سے بہتر ہیں؟ الزام تراشی کرنے والا یاد رکھیں قید کے اندر ہے۔ آج صبح لوگ جن باتوں کی غلامی میں ہیں، خوف کی غلامی میں ہیں، غربت کی غلامی میں ہیں، گناہ کی غلامی میں ہیں، الزام تراشی کی غلامی میں ہیں اور خوف کی غلامی میں ہیں، لیکن ان سارے خوف سے، ان ساری غلامیوں سے آج صبح خدا کا بیٹا آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ لکھا ہے، اس نے کہا کہ اور تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ عزیزو، آج صبح اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اس سچائی سے، اس مسیح سے واقف ہو جائیں اور وہ آپ کو ان ساری غلامیوں سے رہائی بخشے گا۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس، ہاللیلویہ۔